اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، یأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، وینہون عن المنکر، اور ان کو برے کاموں سے منع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہترین امت ہونے کی جو حیثیت بیان فرمائی ہے اس کی ساتھ مثال دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہے، اور میں اور آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہم بھی امت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھئی ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 1400 سال بعد بھی اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کی شان کے بارے میں کوئی حرف نامناسب سننا تو درکنار، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بندے کے دل میں ہے، ہم تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کیوں فرمایا کنتم خیر امہ، کہ ساری امتوں میں بہترین امت تم ہو۔ کتنا بڑا فرق ہے، میں ابھی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا فرق کہ ایک امت 1400 سال بعد بھی اپنے پیغمبر کے جانے کے بعد بھی، اپنے پیغمبر کی عدم موجودگی میں بھی بن دیکھ کے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اپنے نبی کے نام کے ساتھ، بھی ہم تو نام سے واقف ہیں نا، دیکھا نہیں ہے، اتنی محبت ہے ہمیں کہ ہم دنیا آخرت کی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا تم بہترین امت ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت تھی، ان کی بھی قوم تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، جنگ کا موقع آ گیا، مصیبت کا موقع آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، چند ایک ماننے والے تو ساتھ، اور باقی سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر اس کو بیان فرمایا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تو لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑتے، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم 1400 سال بعد بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے اتنا مانتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ان کی ناموس کی واری آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہم تو کیا، ہماری نسلیں بھی جوان ہو کر ان کی ناموس کے لیے لڑے، سب کچھ قربان ہو جائے، ان کی عزت محفوظ رہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ ہم ساری امتوں میں سے سردار امت ہیں، تو بھائی کام سرداریوں والے کرنے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہو سردار اور کام کرے نوکروں والے۔ لوگ کہیں گے نا یار اے تینوں جچدا نہیں، تو بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت فرمایا ہے تو ہم نے کام بہترین کرنے۔
وہ بہترین کام کیا ہے؟ وہ بہترین کاموں میں سب سے بڑا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دین کی محنت کرنا۔ دین کی محنت کسی بھی شعبے میں ہو۔ بھئی ایک تو ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم عوام فرق بہت زیادہ رکھتے ہیں، اختلاف بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ بھئی اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس میں اختلاف کرتے ہوئے ادب نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اختلاف ہوتے ہوئے گفتگو میں انداز نامناسب یا غلط رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف تو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا اللہ چاہتا سارے لوگ ایک ہی امت ہوتے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کوئی کسی میں اختلاف نہ ہوتا۔ تو بھئی اختلاف تو ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ ذہنوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کا مائنڈ ایک جیسا نہیں ہے، تو ہم لوگ شعبہ اگر ہمارا نہ ہو، ہم اپنے دوسرے شعبے کو ٹھیک ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا وہی ٹھیک ہے، جو میں سوچ رہا وہی ٹھیک ہے، جو میں دیکھ رہا وہی ٹھیک ہے، جو میری تصدیق ہے وہ تصدیق ہے، دوسرے کی تصدیق نہیں ہے۔ بھئی ہر بات 100% درست ہونا یہ صفت نبیوں کی ہے، آپ کی اور میری نہیں ہے۔ ہر کام ٹھیک کرنا یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے۔ ہم جب سے یہ مائنڈ لے کر چل پڑے تب سے ہمارے آپس کے اندر مزاج ملتے نہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ پورے دین کی حفاظت، پورے دین کے اندر چلنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ ایمان والے جو بہترین امت جن کو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں میں سے کسی امت کو ایمان والے کہہ کر نہیں پکارا، بڑے خوش قسمت ہو کسی امت کو۔ بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی بندے کے پاس ایک کپڑے کی دکان ہے، اس کو کوئی چودھری صاحب کہہ رہے، کوئی ملک صاحب کہہ رہے، کوئی اس کو جو آپ عجیب و غریب اس کو القابات مل رہے ہیں، اور اگر ایک بندے کے پاس 5-7 کپڑے کی دکانیں ہوں، اس کو بندہ کہے کہ فلاں بندہ کپڑے والا، فلاں بندہ کپڑے کی فیکٹری والا، وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون جی خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو باقی نبیوں پر بھی ایمان لانے والے لوگ موجود تھے، یہ نہیں کہ ان پہ ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے، ان پر بھی ایمان لانے والے لوگ تھے، لیکن ان کو اللہ نے ایمان والے کہہ کر نہیں پکارا۔ گویا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ایمان کو قبول کر لیا، جس کی دعا آج ہر بندہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارا ایمان قبول ہے، سنو کب؟ ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پورا دین کیا ہے؟ اب پورے دین سے بات یہ نکلی، پورا دین ناموس رسالت کا تحفظ کرنا بھی دین ہے، ناموس صحابہ کے لیے چلنا بھی دین ہے، اور تبلیغی جماعت کے لیے چلنا بھی دین ہے، اور بھئی مجلس ذکر لگانا یہ بھی دین ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ بھی دین ہے، نماز پڑھنا، نماز کی دعوت دینا یہ بھی دین ہے۔ اور بھائی اگر کوئی محاذ پہ جہاد کر رہا دین کی حفاظت کے لیے،
دینی ریاست کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے جہاد کر رہا، جہاد بھی دین ہے۔ یہ بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کو تو ماشاءاللہ بلانے کی کوشش ہو رہی۔ پہلے ہمیں یہ ملتا تھا کہ اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، اور اب جہاد کا نام درمیان سے نکالنے کی کوشش ہو رہی، بھئی یہ بھی دین ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمیں اپنے شعبے میں لگ کر دوسرا شعبہ ہمیشہ برا ہی لگتا ہے، برا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا ظرف بڑا ہونا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، دوسرے کی محنت کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تبلیغ کر رہا تو جہاد والے کو سوچنا چاہیے بھائی مجھے تبلیغ نہیں کرنی پڑ رہی، وہ میرا ہی کام کر رہا ہے، کیونکہ تبلیغ بھی دین کا شعبہ ہے۔ اور اگر جہاد والا جہاد کر رہے، تبلیغ والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ مجھے وہاں جا کر جنگ نہیں لڑنی پڑ رہی، وہ مفت میں میرا کام کر رہے ہیں، کیونکہ دین کا سارا کام کرنا سب کی برابر ذمہ داری۔ تو اسی ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دی ہے۔ میں نے مثال عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ان کے ماننے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی زندگی میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہم تیرے ساتھ جا کے نہیں لڑیں گے، تو لڑ اور تیرا اللہ لڑے، ہم تو ادھر بیٹھے، انا ہاہنا قاعدون کے الفاظ ہیں کہ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے۔ اور ایک ہم جن کو اللہ نے بہترین امت فرمایا ہے، کس لیے؟ کیونکہ ہم 1400 سال بعد بھی اپنے نبی کو دیکھے بغیر اپنے نبی کی عزت کے لیے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو یہ جو اپنے نبی کی عزت کے لیے اٹھنا اور چلنا، اس کی سابقہ جمعہ آواز لگی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا، آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ۔ وقتی ذہن کی جو پالش ہے نا، وہ ہمارے ہاں بڑی چلتی ہے، لیکن اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ پالش کا جب رنگ چینج ہوتا ہے تو ہم مکمل طور پہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جب ہم نے اعلان کیا کہ 7 ستمبر کو لاہور مینار پاکستان پہ کانفرنس ہو رہی ہے، بھئی وہ کانفرنس کس لیے ہو رہی ہے؟ وہ کانفرنس اس لیے ہو رہی کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور ختم نبوت عقیدہ کی اسمبلی کے اندر لوگوں کے ذریعے، امتی کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ بھئی اب اللہ نے آگے خود تو جنگ نہیں لڑنی، بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے خود آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے جن کو اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں بہترین ہونے کا اعزاز دیا ہے، نبھاؤ نا۔ بھئی اللہ نے سرداری دی، ساری امتوں کی سردار امت کون سی امت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو اس سرداری کی لاج نبھانی ہے بھائی۔ وہ لاج کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے، چلنا ہے، ہر قسم کی قربانی دینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو قانون کی بات ہے نا، قانون کی بات، اگر اس سے ہٹ کے کوئی جتنا مرضی طاقتور ہونا نہیں، اس کی کچھ بھی نہیں سنی جاتی، خاص کر مذہبی معاملات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے یہ قانون بنوایا۔ تو یہ قانون بنے کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں 7 ستمبر 2024 کو، یعنی کل۔ تو آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ سارے بہترین امت کا حصہ ہو، تو آپ اس کانفرنس کے لیے، اس کام کے لیے، اس کاز کے لیے نکلو۔ کل کو یورپ کا میڈیا دیکھ کر یہ نہ کہیں وہ جی صرف 2-4 لاکھ لوگ تھے، بس 25 کروڑ عوام میں سے 25 لاکھ بھی نہیں آئے، وہ کیا کہیں گے؟ یہ مذہبی ملک نہیں ہے۔ میں آخری واقعہ عرض کر دیتا ہوں اور پھر سنتیں ادا کرتے ہیں۔ جب اسلام آباد میں ایک شخص نے دھرنا دے کر وہاں پر عورتوں کو نچوایا تھا، یاد ہے؟
اور بھائی کس کس کو یاد ہے ذرا دسو نا، میں پتہ تو لگے یاد ہے۔ عورتوں کو نچوایا تھا، سارا میڈیا ساری دنیا کو دکھاتا رہا کہ پاکستان کنجروں کا ملک ہے، دکھایا نا انہوں نے۔ میڈیا پہ کیا دکھاتے تھے لوگوں کو؟ کہ اسلام آباد جو اسلامی ریاست کا دارالحکومت ہے، وہاں پر عورتیں اگر آ کر ناچ رہی تو آپ بتائیں بیرون ملکوں کو کیا پیغام گیا ہوگا کہ یہ ناچنے والوں کا ملک ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، ہر محاذ پہ اللہ کے فضل سے کام کیا ہے۔ بھئی ہم مولوی نے تو کام کرتے رہنا ہے، ہم نہیں انشاءاللہ رکنے والے، اور ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ لے رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں دوبارہ سے ایک دھرنا دیا، وہ شاید آپ کو یاد نہیں ہو۔ دوبارہ ایک دھرنا پھر ہوا تھا ماہ ربیع الاول میں، آج سے 3-4 سال پہلے، اب پھر ماہ ربیع الاول شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں دھرنا دیا تو ایک میڈیا والے نے سوال کیا کہ آپ نے اس دھرنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا، آپ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں مقصد حاصل نہیں ہوا؟ ایک شخص نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ پاکستان ناچنے گانے والوں کا ملک ہے، ہم نے آ کر اسی ملک کے اندر، اسی شہر کے اندر، اسلامی ریاست میں ہم نے ساری دنیا کو پیغام دیا کہ یہ ملک قال رسول اللہ، قرآن و سنت، احادیث، نعت رسول اور یہ پڑھنے والوں کا، دین کی محنت کرنے والوں کا، نمازیوں کا ملک ہے۔ ہم نے وہاں جا کر اس گند کو دھویا اور یہ دنیا کو پیغام دیا کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ بولو جی، اس پیغام کو پھر دنیا نے قبول کیا نا؟ تو یہ پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کے ذریعے پھر آپ حضرات کی آگے سنی جاتی، آپ کو طاقت ملتی ہے۔ آپ اس پیغام کی وجہ سے، آپ کے لیے جو لوگ وہاں جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے سامنے کوئی بھی آپ کے نبی کی گستاخی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یا چند لوگ جو بھی وہاں جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی نہ جائے، آپ سب کو بھی اتنی محبت ہے جتنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کام اور کاج کے لیے نکلنا چاہیے، اور بھئی اللہ نکالے گا۔ اللہ سے مانگو یا اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے کھاتے میں ڈال دے۔ یہ تو اللہ ڈالے گا تو ہم نہیں جائیں گے، اگر اللہ نہیں قبول کرے گا تو کون جائے گا؟ جیسے ہم یہاں بیٹھ کہتے ہیں نہیں، مدینے وہی جاندہ ہے جنہوں مدینے اللہ بلاوے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو مدینے والے کی محبت میں وہی نکلتا ہے جس کو مدینے والا محبت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے قبول فرمائے۔